अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स है। और इस वक्त यूं नाराज़ होकर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। मेहरजान ने मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाते हमेशा की तरह फ़ौरन मना लिया था। जरजान उनके सामने तो मुस्कुरा दी थी, मगर अंदर से उसे खौफ खाया जा रहा था कि आखिर उसे क्यों बुलाया गया है। ज़ाक़वान ने बीच में मौजूद 2 कदम का फासला तय करते उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। अनाशा फ़ौरन पीछे होती दरवाजे से जा लगी थी। अनाशा आज़म खान भी हमेशा अपनी ज़िद पूरी करवा कर रहती है सरदार साईं। अनाशा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया था। अनाशा आज़म खान बनकर रोकना चाहती हो या मेरी सरदारनी बनकर, ये बात हमेशा याद रखना। मेरी सरदारनी का पलड़ा हमेशा अनाशा आज़म खान से भारी रहेगा। ज़ाक़वान ने उसके बालों की लीट को उंगली पर लपेटते उसके चेहरे को अपने बहुत करीब खींच कर कहा था। उसकी नरम सांसों से घबराते अनाशा ने कसमसाकर पीछे होना चाहा था, मगर ज़ाक़वान ने ऐसा होने नहीं दिया था। बोलो, क्या मेरी सरदारनी बनोगी? ज़ाक़वान की बेबाक निगाहें उसकी गर्दन के ऐन बीच बने दिल पर थीं। अनाशा की सांसें मुंतशिर हुई थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उस शख्स को यहाँ रोक कर वो वाकई ही गलती कर रही है। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते सरदार साईं। मैं भला ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसके दिल में ही नहीं रहती मैं। अनाशा के दिल में उसकी कही ये बात अब तक खुबी हुई थी। साथ रहने के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी तो नहीं होता। बहुत से लोग बिना मोहब्बत के एक साथ ज़िंदगियां बसर कर देते हैं। ज़ाक़वान का चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब था कि उसके बोलने पर अनाशा को उसके होंठ अपने चेहरे से टच होते महसूस हुए थे। अनाशा जी जान से लरज़ उठी थी। उस शख्स की ये बोलती गुर्बत उसे आहिस्ता आहिस्ता अपना असीर कर रही थी, जो वो नहीं होना चाहती थी। मेरे लिए ज़रूरी है। अनाशा ने उसके सीने पर दोनों हथेलियों का दबाव डालते उसे खुद से दूर करना चाहा था, मगर ज़ाक़वान ने उसके दोनों हाथ थाम कर अपनी कमर के गिर्द बांधते उसे अपने मज़ीद करीब कर लिया था। तो मुझसे मोहब्बत कर लें, ताकि वही काफ़ी हो जाए हम दोनों के साथ रहने के लिए। ज़ाक़वान उसकी सांसों की महक लेता मखमूर लहजे में बोला था। उसे उस शख्स की वाकया ही समझ नहीं आई थी, जो उसे अपने साथ तो रखना चाहता था, मगर उससे मोहब्बत नहीं करना चाहता था। मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से नहीं की जाती, ये बस हो जाती है। कभी भी, कहीं भी, अपने हर अमल, हर फैसले पर बहुत इख्तियार रखते हैं ना आप सरदार साईं। मगर ये मोहब्बत एक बहुत ही बेइख्तियारी भरा अमल है, जिस पर आप जैसे सरदारों के हुक्म नहीं चल पाते। इतने लोगों को अपने पीछे तड़पाते हैं। मैं चाहती हूँ आपको भी मोहब्बत हो और आप भी ऐसे ही उस इंसान के पीछे भागे, तड़पे, ताकि आपको भी दूसरों की तड़प का अंदाज़ा हो। अनाशा के अंदाज में एक ज़िद थी। सरदार ज़ाक़वान जतोई को मोहब्बत में बर्बाद होता देखने की ज़िद। बद्दुआ दे रही हैं सरदारनी साहिबा। ज़ाक़वान जतोई पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। हाँ, बस मोहब्बत के नाम पर उसकी मकनातीसी आंखों की चमक बढ़ गई थी। नहीं, बद्दुआ नहीं दे रही, सिर्फ मोहब्बत की ताकत से आगाह कर रही हूँ, जो आपकी ये सारी अकड़ और गरूर मट्टी में मिला देगा। और अगर उस लड़की को आपसे मोहब्बत ना हुई तो फिर जो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मिस्टर ज़ाक़वान जतोई। अनाशा ने दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक पर अपनी बात ख़त्म करते वहाँ से हटना चाहा था, मगर उसने लफ्ज़ों के जो तीर चलाए थे वो ज़ाक़वान जतोई हज़म नहीं कर पाया था। उसने अनाशा को वहाँ से हटने से पहले ही वापस दरवाजे की जानिब धक्का दिया था। अनाशा की कमर बहुत ज़ोर से दरवाजे से टकराई थी। उसने हैरत भरी नज़रों से आंखें फाड़े ज़ाक़वान को देखा था, जिसकी आंखें न जाने क्यों बेहद लाल हो चुकी थीं। अनाशा की गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा अपने करीब करते ज़ाक़वान उसके कान की लो पर झुका था। मैं सरदार ज़ाक़वान जतोई हूँ, जिसे चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ, और जिससे मोहब्बत करूँगा वो भी सिर्फ मेरी आंखों के सामने मेरी बाहों में रहेगी। जिसने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो इंतहाई इबरतनाक अंजाम होगा उस इंसान का। और अगर उसने ऐसा करना चाहा तो उसकी और अपनी जान ऐसे एक करूँगा कि वापस वो ऐसा सोच भी नहीं पाएगी। मुझे परवाह नहीं होगी कि वो मुझसे नफ़रत करे या मोहब्बत, मगर रहना उसे हमेशा मेरी कैद में ही पड़ेगा, चाहे ज़बरदस्ती रहे या अपनी मर्ज़ी से। ज़ाक़वान की दुखती सांसें और गर्दन पर महसूस होते उसके हाथों के लम्स पर अनाशा का पूरा वजूद लरज़ उठा था। वो अब तक
उस शख्स के इस जुनून से तो वाकिफ़ ही नहीं थी। अनाशा ने कुछ कहना चाहा था, मगर ज़ाकवान की अगली हरकत उसकी सांसें हलक में ही अटका गई थी। वो उसकी गर्दन के तिल पर झुकता उसकी रही सही जान भी हवा कर गया था। उसकी मूँछों की रगड़ और बेरहम होंठों का लम्स अनाशा के लिए जानलेवा साबित हुआ था। उसे अपने हवास साथ छोड़ते हुए महसूस हुए थे। वो हमेशा शेरनी बनकर उसके साथ टकराने खड़ी होती थी, मगर वो अपनी शिद्दतें लुटाता उस नाजुक जान को सहमी हिरनी बना देता था, जैसा इस वक्त हुआ था। अनायशा लड़खड़ाकर गिरने से बचने के लिए उसकी शर्ट दबोचे हुए थी। उस दिन ज़ाकवान जतोई के लम्स में एक ज़िद सी महसूस हुई थी उसे, मगर आज उसी लम्स में इंतहा का गुस्सा था। क्या उस की बात का इतना गुस्सा आया था उस शख्स को? दरवाज़ा एक बार फिर नॉक हुआ था। अनाशा उसकी शर्ट को सीने से मुट्ठी में दबोचे खड़ी उसका सत्यानाश कर चुकी थी। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सरदारनी साहिबा? ज़ाकवान एकदम अपने पुरसकून अंदाज में वापस लौटता उसके लाल अंगारा होते चेहरे को देखता शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला था। हमेशा वो उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने के बाद ऐसे ही पुरसकून हो जाया करता था। अनाशा को अपनी गर्दन अभी तक जलती महसूस हुई थी। उसने ज़ाकवान के मासूमाना अंदाज में पूछने वाले सवाल पर उसे खून ख्वार नज़रों से घूरते रास्ता छोड़ दिया था। शुक्रिया मेरी सरदारनी, जल्दी से नीचे आ जाइएगा, मुझे महफिल में आपके आने का इंतज़ार रहेगा। ज़ाकवान उसके माथे पर नरमी से लप रखता वहाँ से निकल गया था, जबकि अनाशा उसके जाने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे उसकी मोहब्बत ना मिलने वाली बात पर इतना गुस्सा क्यों आया था। तो क्या वो किसी से मोहब्बत करता था? मगर वो किससे मोहब्बत करता था? अगर करता था तो वो लड़की उसके साथ उसके पास क्यों नहीं? ये बात सोचते अनाशा एक लम्हे के लिए ठिठकी थी। तब तो कहीं वो मुझसे अनाशा से बात मुकम्मल करना मुश्किल हुआ था। नहीं, वो मुझसे तो नफ़रत करता है ना? हाँ, मुझसे नफ़रत करता है, क्योंकि मैं उसके दुश्मनों की और महनाज आज़म खान की बेटी हूँ, जो इस ख़ानदान की इज़्ज़त मट्टी में मिलाने की गुस्ताखी कर चुकी हैं। हाँ, वो ऐसा ही सोचता है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अनायशा ने फ़ौरन दिल की बात को रद्द करते दिमाग की कही पर यकीन किया था। ये बात सोचते ही उसका दिल इतनी बुरी तरह से धड़क उठा था। अगर ये सच होता तो उसका क्या बनता? अनायशा अपना बिगड़ा हुलिया ठीक करने शीशे के सामने आन खड़ी हुई थी। जंगली इंसान। अनायशा अपनी गर्दन पर बने सुर्ख निशान को देखते धड़कते दिल के साथ बस बड़बड़ा कर रह गई थी। हमेशा ये शख्स हर बात में अपनी मनमानियाँ ही करता है। अनायशा अपनी शॉल दुरुस्त करती नीचे आई थी, जहाँ उसे अपने घर वालों के आने की खबर मिली थी। उसका दिल बेइख्तियार अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प उठा था। उसने शबनम से पूछा था कि वो कहाँ है, मगर शबनम ने फ़ौरन लाइल्मी का इजहार करते सरनफी में हिला दिया था। सरदारनी, मैंने जो कहा था इस बात पर कायम होना तुम? अनायशा खुद ही उस जालीदार दीवार की जानिब बढ़ रही थी जब सफ़ीना बेगम की पुकार पर वो चौंक कर पलटी थी। जी कौन सी बात? अनायशा ने नासमझी से उनकी जानिब देखा था। उसका ये अंदाज सफ़ीना बेगम और उनके साथ खड़ी गुलनाज बेगम को आग लगा गया था। ओह, आई एम सॉरी, आप उस बारे में बात कर रही हैं? जी जी, मैं बिल्कुल कायम हूँ। अनायशा याद आते ही मुस्कुराकर फ़ौरन इस बात में सर हिला गई थी। हम शाबाश। सफ़ीना बेगम रिलैक्स होती वापस पलट गई थी। क्या ये वाकई इतनी बेवकूफ़ है या हमारे सामने बन रही है सिर्फ? इसे अभी तक सरदार साईं की दहशत का अंदाज़ा नहीं हुआ। इसे क्या लगता है ये ऐसा बोल देगी तो सरदार साईं इसे आराम से हवेली से जाने देंगे? इस हवेली से तो नहीं जा पाएगी, मगर उनकी नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए गिरकर सरदारनी के रुतबे से हट जाएगी। और फिर यहाँ की सरदारनी बनूंगी मैं, और इसका वो हाल करूँगी कि खुद ही माँ की तरह यहाँ से भागने को तैयार हो जाएगी। खौला जालीदार दीवार से दूसरी जानिब झांकती वहाँ बैठे लोगों में अपनी माँ को तलाश करती अनायशा को देख जहरखंद लहजे में बोली थी। पर्दे की वजह से ख़वातीन को अंदर मर्दों वाले हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं थी। उन सब के लिए जालीदार दीवार से दूसरी जानिब बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। अनायशा को यही लगा था कि खान हवेली से आई ख़वातीन भी उनके साथ बैठेंगी तो वो अपनी मामा से मिल लेगी, मगर ऐसा नहीं था। मनाज बेगम और बाकी खान हवेली की ख़वातीन को मुखालिफ सिमत में मौजूद जालीदार दीवार के दूसरी जानिब बिठाया गया था। अनायशा का दिल बुझ सा गया था।
حویلی کی سب خواتین کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ عائشہ ابھی بھی وہیں کھڑی اندر کا منظر دیکھتی رہی تھی، جہاں سردار زاکوان جتوئی کے سوا سبھی مرد آ چکے تھے۔ اسے اپنے ماموں اور کزنز سامنے بیٹھے نظر آئے تھے۔ چند سیکنڈز بعد ہی اسے لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہوتے نظر آئے تھے۔ اس کے پیچھے موجود خواتین بھی کھڑی ہو چکی تھیں۔ عائشہ نے حیران ہوتے یہ منظر دیکھا تھا، جب کچھ لمحوں بعد اسے وہ ستمگر اپنے احترام میں کھڑے لوگوں کے بیچ میں سے شاہانہ چال چلتا اپنی سربراہی کرسی کی جانب بڑھا تھا۔ لیکن کرسی کے قریب پہنچتے اچانک اس نے گردن گھما کر جالی دار دیوار کی جانب دیکھا تھا، جس سے چپکی کھڑی اپنی سردارنی کی ذرا سی جھلک دیکھتے ہی اس کے نقوش سختی سے تن گئے تھے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ملازم کو آواز دی تھی۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی سردارنی پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے؟ سردار سائیں کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے کسی کی بھی نظر آپ پر پڑ سکتی ہے۔ اگلے چند سیکنڈز بعد شبنم اس کے سر پر پہنچتی اسے زاکوان کا پیغام دے گئی تھی۔ کیا بھابھی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پھر یہ سب کیا ہے؟ ایک بار پھر مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ایسا؟ زرجان گھر آ چکی تھی، مگر گھر آ کر جو خبر اسے ملی تھی اس نے زرجان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ زری، تم اب زیادہ ہی ری ایکٹ کر رہی ہو۔ یہ تو پہلے سے طے تھا نا کہ تمہاری شادی اسی سال ہوگی۔ تمہیں اسی شرط پر ہی تو پڑھنے جانے دیا گیا تھا نا۔ میں جانتی ہوں ونی والے معاملے سے تم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ تم شادی کے نام سے ہی پاگلوں کی طرح ری ایکٹ کرنے لگ جاؤ۔ تمہیں تو اپنی خوش نصیبی پر خوش ہونا چاہیے۔ جیسا تم چاہتی تھی ویسے ہی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ نعمان خان ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اور سب سے اچھی بات وہ شہر میں ہی رہتا ہے۔ تم اس کے ساتھ وہیں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہو۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ بھابھی نے اس کے پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں چھوڑا تھا، مگر وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ اس انسان سے تو کیا، دنیا کے کسی بھی مرد پر اب نہ تو اعتبار کر سکتی تھی، نہ ہی دل کا رشتہ بنا سکتی تھی۔ اس ایک بے پرواہ اور ظالم شخص کی محبت نے اسے اندر سے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے احساسات، جذبات اور دل کی ہر خوشی مر چکی تھی۔ وہ اس مردہ دل کے ساتھ بھلا کیسے کسی اور کی زندگی میں شامل ہو کر اس انسان کے ساتھ غلط کر سکتی تھی جسے دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کی پہلی اور آخری محبت اس سے اس کا سب کچھ چھین چکی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، جب آپ سب لوگ فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو مجھے حکم سنا دیں، کب کہاں سائن کرنے ہیں اور کس کے لیے قبول ہے کہنا ہے، میں کہہ دوں گی۔ زرجان بھیگے لہجے میں انہیں جواب دیتے واش روم میں گھس گئی تھی۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ اس بے درد انسان کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی تھی، مگر اس ایک رات کی ملاقات نے اس کا دل ایک بار پھر پگھلا دیا تھا۔ عائشہ نے وہیں کھڑے گھور کر زاکوان کو دیکھا تھا، جو اپنی سربراہی کرسی پر برجمان ہوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نہ جانے کیوں اس وقت بنا کوئی ضد کیے خاموشی سے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں سے بیٹھ کر اب وہ بآسانی اسے دیکھ سکتی تھی۔ زاکوان کے بیٹھتے ہی محفل کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ سردار سائیں، آپ ہماری یہاں آمد سے تو واقف ہی ہوں گے۔ اتنے سالوں سے ہم دونوں خاندانوں کے بیچ جو دشمنی چل رہی ہے، ہم اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اب تو ویسے بھی ہمارے درمیان ایک اور بہت مضبوط رشتہ بندھ چکا ہے۔ ہماری بیٹی آپ کی حویلی کی سردارنی ہے۔ اب یہ دشمنی قائم رکھنا غلط ہی ہوگا، اس لیے اپنی بیٹی کی خاطر ہم ہر کڑواہٹ دل سے نکالنے کو تیار ہیں۔ فہیم خان بول رہے تھے، جبکہ عائشہ آنکھیں پھاڑے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔ جو ماموں اسے کبھی ملنے نہیں آئے تھے، اس کے دل میں اچانک اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی تھی؟ وہ اس کی خاطر اپنی سالوں کی دشمنی ختم کر دیتے، وہ بھی یوں اپنے دشمن کے سامنے سر جھکا کر اور گھٹنے ٹیک کر۔ عائشہ سمیت سب ہی جی جان سے زاکوان جتوئی کے فیصلے کے منتظر تھے۔ وہ کیا فیصلہ کرنے والا تھا، اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ آپ مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں خان صاحب، اور اسی لحاظ سے کافی تجربہ کار بھی۔ کیا اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ دشمنیاں ختم کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، وہ بھی اس انسان کے لیے جس کے جوان بھائی کو
گولیوں سے چھڑیا گیا ہو بنا کسی قصور اور غلطی کے۔ اگر میں اسی طرح 6 گولیاں آپ کے اس بیٹے جابر خان کے سینے میں اتار دوں اور کچھ عرصے بعد صلح کی نیت سے پہنچ جاؤں تو کیا آپ دشمنی ختم کریں گے؟ اگر آپ کے گھر کی عورتیں بیچ میں نہ پڑتی تو آپ کی خان حویلی کا ایک مرد بھی زندہ نہیں چھوڑتا میں۔ یہ ہے زاکوان جتوئی کی طاقت اور اعلیٰ ظرفی تو ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اپنے بھائی کے قاتلوں کو اپنی حویلی میں اپنے سامنے بٹھا رکھا ہے۔ زاکوان بول نہیں رہا تھا، طنز میں ڈبو ڈبو کر تیر ان کے سینے میں کھبوتا ان کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہا تھا، جو اس سے اس کے بھائی کو چھیننے کے بعد اب نئی سازش کے ساتھ اس کی حویلی میں آن پہنچے تھے۔ زاکوان کی بات سن کر جہاں جتوئی حویلی والوں کے دل میں سکون اتر گیا تھا، وہیں خان حویلی والوں کے چہرے بے عزتی کے مارے جھک گئے تھے۔ ایک اناشا ہی تھی جو یک تک یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اب زرجان کی اس دن کی کہی بات سمجھ آئی تھی جو اس نے اپنے علاقے کے سردار کے حوالے سے کہی تھی۔ اناشا کے کانوں میں زرجان کی کہی باتیں گردش کرنے لگی تھیں۔ اناشا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ یقین مانو، جتنی عزت بلوچ اپنی عورتوں کو دیتے ہیں شاید ہی اتنی عزت کسی اور علاقے کے مرد دیتے ہوں۔ عورت کے ایک بار چل کر جانے پر بڑی بڑی دشمنیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ باقی چھوڑو، میں تمہیں ہمارے علاقے کے سردار کا قصہ جن کے سگے بھائی کا قتل کیا گیا، وہ اس کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے اور ارادہ بھی، مگر دشمن کے گھر سے عورتوں کے چل کر آنے پر اور خون معاف کرنے کی درخواست پر نہ صرف دشمنی وہیں ختم کر دی سردار سائیں نے، بلکہ ان عورتوں کو اپنی حویلی سے سروں پر چادریں اڑا کر رخصت کیا۔ تم بولو، ایسا بڑا دل یہاں کے مردوں میں پایا جاتا ہے؟ اور رہی بات قید کر کے رکھنے کی، تو انہیں قید نہیں کیا جاتا، اسے تحفظ دینا کہتے ہیں۔ زرجان کی باتیں یاد کرتے نہ جانے کیوں انائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ یہ شخص اندر سے کچھ اور تھا، مگر سب کے سامنے خود کو ظاہر کچھ اور ہی کرتا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں کی عورتیں اپنے سردار کی اتنی دیوانی کیوں تھیں۔ بظاہر سخت نظر آنے والا ان کا سردار نہ صرف حویلی میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا تھا، بلکہ اسے اپنے علاقے کے لوگوں کا بھی خیال تھا۔ تبھی تو دشمن قبیلے سے تعلق رکھنے والی زرجان کی بھی زبردستی ہونے والی شادی رکوائی تھی۔ انائشہ کے سامنے ایک ایک کر کے زاکوان جتوئی کی ساری اچھائیاں آنے لگی تھیں۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں سردار سائیں، اور اس دشمنی کو ایسے ہی قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہماری بیٹی واپس چاہیے، جسے آپ زبردستی اس کی مرضی کے بغیر اس حویلی میں قید کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی فہیم خان خاموش نہیں بیٹھ سکے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ آج زاکوان جتوئی کو ہرانے کی پوری تیاری کر کے آئے ہیں، اور ان کے اس پلان میں تو جتوئی حویلی کی سب خواتین بھی شامل تھیں۔ فہیم خان کی بات پر انائشہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دل سے سوال پوچھا تھا، کیا وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے یا نہیں؟ مگر اس وقت وہاں چھائی خاموشی انائشہ کو مزید کنفیوز کر گئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر سفینہ بیگم کی جانب دیکھا تھا، جو اسے اب بولنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ انائشہ کو بہت افسوس ہوا تھا انہیں دیکھ کر، جو صرف اپنے مقصد کی خاطر اپنے پوتے کی عزت بھی داؤ پر لگوانا چاہتی تھیں۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی یہاں کی سردارنی ہے، پھر اچانک سے وہ یہاں کی قیدی کیسے بن گئی؟ ایک بات پر تو قائم رہنا سیکھیں خان صاحب۔ زاکوان نے ان کا دوغلا پن وہیں بے نقاب کیا تھا۔ میناز بیگم کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں عنقریب ان لوگوں کی دشمنی میں ان کی بیٹی پسنے والی تھی۔ آپ کی بیوی یہاں کی سردارنی ہی کہلائے گی، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سچ ہے کہ علاقے والوں پر اپنی بیٹیوں کی زبردستی شادیاں کروانے پر پابندی لگانے والے سردار زاکوان جتوئی نے اپنی ہی بیوی کو زبردستی اس حویلی میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر آپ نے اتنے دنوں سے زبردستی اسے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اسے ایک بار بھی ہم سے ملنے نہیں دیا، یہاں تک کہ اس بچی کو اس کی ماں سے بھی بات تک نہیں کرنے دی۔ اور ظلم کی انتہا کیا ہوگی سردار سائیں؟ اگر آپ سب لوگوں کو میری کہی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو ابھی بلا لیں انائشہ کو، وہ اپنے منہ سے سب کو سچ بتا دے گی۔ سرپنچ جی، آپ سب لوگوں کے سامنے بھی ساری حقیقت آ جائے گی کہ سفید پگڑی پہن کر سردار زاکوان جتوئی، جو سب کے سامنے خود کو اصول پسند انسان ظاہر کرتے ہیں، در حقیقت وہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور فریب ہے۔
فہیم خان بول رہا تھا جب ارد گرد کھڑے ذاکوان کے کزنز اور خاص آدمی اس کی اس گستاخی پر اس کا سر بدن سے جدا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ذاکوان کے کچھ بھی سنگین قدم نہ اٹھانے کے حکم نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ کیوں بلاؤں میں اپنی سردارنی کو یہاں؟ وہ یہاں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے نہیں آئے گی۔ ذاکوان جتوئی کو بھلا کہاں برداشت تھا کہ اس کی سردارنی اتنے مردوں کے بیچ آن کھڑی ہو۔ میں بہت اچھے سے جانتا تھا سردار سائیں، آپ ایسا ہی کچھ کہیں گے۔ وہ کیا ہے نا، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں سردارنی کے یہاں آنے سے آپ کا پول کھل جائے گا اور ان معزز لوگوں کے سامنے آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ فہیم خان ذاکوان کو طیش دلانا چاہتا تھا تاکہ غصے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو انہی کے حق میں بہتر ثابت ہو۔ دوسری جانب عنائشہ کو اپنی کرسی سے اٹھتا دیکھ ان سب خواتین کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے، تو فائنلی ان کا پلان اپنی کامیابی کی جانب گامزن تھا۔ سردارنی سائیں، شبنم نے آگے آتے اسے روکنا چاہا تھا۔ سردار سائیں کی الماری سے ان کی سب سے بڑی شال لا کر دو مجھے۔ عنائشہ کے حکم پر سب نے ہی آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیسے وہ ذاکوان کی شے پر حق جتا رہی تھی۔ شبنم اس کی بات پر سر ہلاتی، اگلے چند سیکنڈز میں شال اس کے گرد اچھے سے اڑا چکی تھی۔ عنائشہ نے ایک شال پہلے بھی کر رکھی تھی، اب دوسری کرتے اس کا نازک وجود پوری طرح شال میں چھپ چکا تھا، اس طرح کہ اب سردار کی سردارنی پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ سردار ذاکوان کی عزت خان حویلی والوں کی عزت جیسی بالکل بھی نہیں ہے کہ ذرا سی بات پر مٹی میں مل جائے۔ اور رہی بات میری بیوی کی، تو ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنی منقوہ کو زبردست۔ ذاکوان کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب عنائشہ نے اندر آتے وہاں موجود ہر انسان کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا تھا، جس فہرست میں نمبر 1 پر ذاکوان جتوئی خود تھا۔ ذری جلدی سے فریش ہو کر باہر آ جاؤ اور میری کھانوں کے انتخاب کرنے میں مدد کراؤ۔ وہ لوگ آج رات کو آ رہے ہیں منگنی کی رسم کرنے، 1 ہفتے بعد پھر نکاح کی رسم ہوگی۔ تمہاری اس چڑچڑی طبیعت کو دیکھتے رخصتی کی رسم کچھ عرصے بعد کے لیے رکھی گئی ہے۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی جب بھابھی کے اس نئے آرڈر شادی کی رسموں کی ترتیب بتانے پر وہ تپ اٹھی تھی۔ بھابھی پلیز کچھ دیر تو سکون سے رہ لینے دیں مجھے، بھاڑ میں جائیں وہ لوگ اور ان کی منگنی کی رسم بھی، پلیز میرے سر میں درد ہے، اب دوبارہ میرے سامنے اس حوالے سے کوئی بات نہ کیجیے گا۔ زرجان غصے سے جواب دیتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ شاید ابھی کچھ دیر پہلے نہائی تھی، اس کی کمر پر بکھرے گلے لمبے اور سیاہ بالوں نے اس کی نازک کمر کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ جی اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل دے دیں، اب یہ مغرب کے ٹائم میں یوں بال کھول کر بیٹھے گی تو کوئی جن بن عاشق نہ ہو جائے اس پر۔ بھابھی اپنی سوچ کے مطابق سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی تھیں۔ زرجان گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے چھت کا رخ کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہاں ملازمین میں سے بھی کوئی نہیں آتا۔ وہ اس وقت میرون رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دھلے دھلائے اور روئے روئے سے چہرے کے ساتھ زلفوں کی گھنی گھٹاؤں کو اپنے ارد گرد بکھیرے بہت حسین لگ رہی تھی۔